اتنا ظالم قوم، جاہل قوم دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں بغیر یہود۔ آج کل مسلمان کے لیے صرف قرآن کریم سے میں ان کا شجاعت، وہ بھی ایک سفارہ، 6 سفارہ، وہ قرآن فل ہے ان کا برائی سے، ان کا جہاد سے۔ نبی علیہ السلام مشرکین سے پہلے یہود کے ساتھ میں جہاد کیا۔ کعب بن اشرف نے قتل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی رافع نے قتل کیا نبی علیہ السلام، خیبر نے فتح کیا نبی علیہ السلام، یہ سب یہود کا جگہ ہے۔ جزیرہ عرب سے عمر رضی اللہ عنہ نکال دیا، بنی نذیر قبیلہ نبی علیہ السلام عصر و مغرب کے درمیان جلا وطن کیا۔ صحابہ کے لیے بتایا جاؤ کوئی راستہ پہ نماز نہ پڑھو، لیکن سب سے پہلے وہ لوگ نکالو، بنی نذیر قبیلہ نکالو، اس سے بعد میں نماز پڑھو۔ کچھ صحابہ نے نماز پڑھے راستہ کے اندر، کچھ نے بالکل راستہ پہ نہ پڑھے، کب تک وہ لوگ نہ نکلے۔ نبی علیہ السلام ایک جماعت کے اوپر بھی برائی بیان نہ کیا۔ نبی علیہ السلام کا امر ہے راستہ پہ نماز نہ پڑھو، بل جاؤ بنی نذیر قبیلہ نکالو۔ عمر رضی اللہ عنہ مکمل جزیرہ عرب سے یہود نکال دی۔ ان کے ساتھ میں عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام نے جہاد کیا۔ آج نے اشد ترین جہاد لازم ہے فردن مسلمان کے اوپر، لیکن کسی کی طاقت ہے کسی کا نہیں، لیکن زبانی کو طاقت ہے۔ جہاد بالید ہاتھ کے ساتھ کرو، یا دنیا کے ساتھ پیسہ روانہ کرو، اسلحہ روانہ کرو، یا زبان کے ساتھ ان کا شناعت و برائی ذکر کرو نا۔ لیکن آج کل کچھ مسلمان نے، کچھ علماء کرام بھی ہے، انہیں چنانچہ بتائی یزید پر حق ہے، امام حسین باغی ہے۔ آج کل بھی لوگ اعتراض کرے گا یہ حزب اللہ نے کیوں حملہ کیا اسرائیل کے اوپر میں؟ اسرائیل وہ ہم کا ازلی دشمن ہے، ہم کا پیغمبر کا دشمن ہے، ہم کا قرآن کا دشمن ہے، ہم کا دین اسلام کا دشمن ہے۔ حملہ نہ کہ ان کے اوپر میں پہلے سے غاصبین ہے۔ زمین مسلمان نے غصب کیا، بیت المقدس نے قبلہ ہے مسلمان کا، خصوصاً ان کا خواہ ہے، ان کے قبلے کا سوچ بھی نہیں، ان نماز نہ پڑے گا۔ یہ غاصبین ہے، ظالم میں ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا خاتون ایک طرف سے مارے گا۔ مسلمان کا کیا غیرت ہے؟ ضرور ہے کہ کوئی جگہ پہ جہاد ہے، قریب لوگوں کے اوپر فرض عین ہے، دور لوگوں کے اوپر میں ایک فرض کفایہ ہے۔ کبھی کفار نے غلبہ کیا، بعد میں خاتون کے اوپر بھی جہاد فرض ہے، مرد کے اوپر بھی فرض ہے، چھوٹا بڑا سب کے اوپر میں بعد میں جہاد۔ آج کل وہی زمانہ ہے، کفار دن بدن اسلام کا ابھی شروع کیا، فلسطین نے ختم کیا، نمبر لبنان کا ہے، اس سے بعد میں دیکھو سوریہ شام پکڑے گا، اس سے بعد دیکھو عراق پکڑے گا، اس سے بعد دیکھو ایران پکڑے گا، اردن پکڑے گا، آخری ہم کا قبلہ، وہ قبلہ بھی غصب کیا، ابھی دوسرے قبلہ ہم کا اصلی قبلہ بھی ہم کا غصب کرے گا۔ لیکن لوگ سوئے، نہ بادشاہ کے پاس غم ہے، نہ فوج کے ساتھ غم ہے، نہ عوام کے ساتھ غم ہے۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، اب کوئی بات نہیں، نہ وہ نہ چھوڑے گا۔ ہم کا دشمن بھی ہے، ہم کا خدا کا بھی دشمن ہے، ہم رسول کا بھی دشمن ہے، ہم قرآن کا۔ کب تک کہ قرآن موجود ہے وہ لوگ ہم کا دشمن ہے۔ قرآن قبول نہ کرے گا، کوشش کرو، مالی امداد بھی کرو، زبانی امداد بھی کرو، کسی آیت کے ساتھ میں ہو جائے گا، پہنچ سکتے ہیں ادھر پہنچو، ایک نفس سے ختم ہو جائے گا، ایک روح ہے شہید ہو جائے گا۔ کتنے صحابہ مبارکین نے جہاد کے اندر شہید ہو گئے۔ آج کل میں یہ خبیث لوگ نے ان کا برائی ذکر کرنا، ہر راستہ پہ، ہر مسجد کے اندر میں، ہر مدرسہ کے اندر میں، ہر جگہ ان خبیث لوگوں کا برائی کا ذکر کرنا فرض ہے ہم کے اوپر، فرض ہے۔ کبھی انسان حق سے چپ ہو جائے گا، اس کے لیے کیا بولے؟ شیطان اخرس، گونگا شیطان، گونگا شیطان۔ زبان کے اوپر خلوق کے لیے بتاؤ کہ کفار
ظالم ہے، مسلمان کے ساتھ ظلم کرے گا، بیوہ کے ساتھ ظلم کرے گا، خاتون کے ساتھ، بوڑھا کے ساتھ، بچہ کے ساتھ بھی، ان کا یقین کرو۔ ہم یہ خود سنیں کہ ہم کے لیے اپنا علماء نے فتویٰ دیا کہ ان کا چھوٹا بھی قتل کرو، اس کے لیے کہ چھوٹا بڑا ہو جائے گا، خاتون بھی قتل کرو کہ اولاد پیدا نہ کرے گا۔ یہ ہم کا خاتون بھی شہید کرے گا، بوڑھا بھی شہید کرے گا، چھوٹا بچہ بھی شہید کرے گا، ہم خاموش بیٹھے گا۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وآلہ وسلم۔ اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین والداہرین، خصوص بالخصوص الیہودین، خصوص بالخصوص اسرائیلی۔ اللہم شدد شملہم، اللہم فرق جمعہم، قلب تدابیرہم، خرب بنیانہم، بدل احوالہم، قصر اعمارہم، وشغلہم بأبدانہم، وخذہم اخذ عزیز مقتدر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔